حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن الوی صاحب كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی زندگی میں نبوت کا تاج پہنایا اور اس کے بعد آپ نے 23 سال زندگی کے آپ نے امت کو اس کی دعوت دی. 13 سال مکہ میں رہے اور 10 سال آپ مدینہ طیبہ میں رہے. ان 10 سالوں میں سے 6 سال ایک شخص مسلمان ہوا، اس کا نام عبد شمس تھا، سورج کا پجاری، سورج کی عبادت کرنے والا، سورج کا غلام اور بندہ. حضور علیہ السلام نے اس کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا کہ تو سورج کا پجاری نہیں ہے، سورج کا بندہ اور غلام نہیں ہے، تو رب رحمان کا عبادت کرنے والا بندہ ہے. اس کو آج دنیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے. 6 ہجری میں مسلمان ہوئے تو حضور کے ساتھ وہ کتنی دیر رہے؟ کتنے سال رہے آپ کے پاس؟ 4 سال. لیکن کوئی منبر، کوئی مسجد، کوئی تقریر اور وعظ ان کے تذکرے سے خالی نہیں ہے. جو احباب جمعہ پڑھتے ہیں اور وقت پر پڑھتے ہیں وہ تمام اس نام سے واقف ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے یہ نام پہلی مرتبہ معلوم ہوا، کوئی ایسا نہیں. ہر درس میں، ہر واعظ میں، ہر تقریر میں اور ہر موضوع میں ان کی روایات بیان کی جاتی. حالانکہ وہ حضور علیہ السلام کے پاس کتنے سال رہے؟ صرف انہوں نے 4 سالوں میں کتنا علم حاصل کر لیا. اور ہمیں مسجد میں، مدرسے میں، درس میں، کانفرنس میں، جلسوں میں آتے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ اور کیا ہم نے بھی علم سیکھنا چاہا؟ کیا ہم نے بھی کوئی سیکھا ہے؟ ہم جناب 25 سال سے اس مسجد سے ساتھ وابستہ ہیں. میں چھوٹے ہوندیا تو جلسے سننا پیا. کتنی عمر ہو گئی؟ اب تو میری 60 سال عمر ہو گئی.
کتنی احادیث تمہیں یاد ہیں؟ اے نہیں کوئی یاد. صرف 4 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرے، لیکن سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. کیا وجہ؟ ان کی حدیث سے بڑی محبت تھی. جب انہوں نے کثرت احادیث بیان کی تو کچھ صحابہ و تابعین نے باتیں کی، ابھی کل تو مسلمان ہوئے اور اتنی حدیثیں بیان کرتا ہے، کوئی مسئلہ کو سنو فوراً حدیث، کوئی مسئلہ پوچھو فوراً حدیث. اس سے پہلے بھی تو اول دن سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، حیدر کرار سیدنا علی رضی اللہ عنہ، لیکن وہ اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے، یہ اتنی حدیثیں بیان کرتے. جب ان کو یہ بات پتہ چلی تو سخت غصے ہوئے اور کہا اللہ کی قسم اگر علم چھپانا جائز ہوتا میں تمہیں زندگی میں کبھی ایک حدیث بھی نہ سناتا، لیکن چونکہ علم چھپانا جائز اس وجہ سے میں تمہیں حدیثیں سنا رہا ہوں. اور پھر بتاتے ہیں پتہ ہے تمہیں کہ انصار دن چڑھتا نماز پڑھ کے اپنے کام کاج میں چلے جاتے، مہاجر اپنی محنت مزدوری میں چلے جاتے، اور ایک شخص تھا جو ہر وقت حضور کے چوکھٹ کے ساتھ بیٹھا رہتا، کہیں پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے کوئی جملہ نکلے اور میرے کان نہ سنے، ایسا نہ ہو میں ہر وقت حضور کے پاس رہنے کی کوشش کرتا. بسا اوقات بھوک کی وجہ سے کماتا تو تھا نہیں، اگر کوئی مسجد میں کھجوریں دے جاتا تو کھا لیتا، نہ دیتا تو نہ کھاتا. 2 دن 3 دن بھوکے گزر جاتے اور میں بے ہوش ہو کے گر جاتا. دنیا سمجھتی مرگی کا دورہ ہے، لیکن انہیں کیا معلوم کہ میں حدیث کی محبت کی وجہ سے بے ہوش ہو رہا تھا. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے آقا حدیثیں سنتا ہوں، یاد بھی کرتا ہوں، کچھ بھول بھی جاتی ہیں، دعا کریں اللہ مجھے بھولے کوئی نہ. صحیح بخاری میں حدیث ہے. فرمایا مسجد میں جانا، میں ایک کام کہوں گا سب سے پہلے تم نے کرنا ہے. فرمایا آقا ٹھیک ہے. آپ آئے، صحابہ بیٹھے، مجلس لگی. آپ نے فرمایا ابسط رداءک، ذرا کوئی چادر بچھاؤ، رومال بچھاؤ، صافہ بچھاؤ. اب باقیوں کو تو پتہ نہیں تھا، ان کو پتہ تھا، سب سے جلدی اپنا رومال بچھا دیا. صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا جیسے کوئی چیز پکڑتے ہیں اور اس کے اندر ڈال دیا، پھر ایسے کیا اور اس کے اندر ڈال دیا، پھر ایسے کیا اور اس کے اندر ڈال دیا. فرمایا اس کو اپنے سینے سے لگا لیں. میں نے وہ رومال پکڑا، سینے سے لگایا. فما نسیت شیئا بعدہ ابدا، اس کے بعد مجھے پیغمبر کی کوئی حدیث کبھی نہیں بھولی تھی، کبھی نہیں، ہمیشہ پھر مجھے حدیثیں یاد. اب وہ صحابی ہیں، ان کی ایک حدیث آپ کو سنانی ہے، یہ ان کا تعارف کروایا. ان کی ایک حدیث ہے جامع الترمذی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صحابہ بیٹھے، آپ نے ایک اعلان کیا. غور کریں، اعلان بہت مشکل تھا، بڑا سخت اعلان تھا. تم میں سے کون ہے جو مجھ سے وعدہ کرے من یاخذ انی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن. کون ہے جو وعدہ کرے جو میں ابھی کہوں گا اس پر خود بھی عمل کرے گا، اسے یاد رکھے گا اور آگے سنائے گا تاکہ دنیا بھی اس پر عمل کرے. ابھی آپ نے بتایا نہیں لیکن وعدہ لے رہے ہیں کون ہے عمل کرے گا. اگر ہم یہاں کہیں کہ کون ہے جو حدیث سن کر عمل کرے گا تو وہ سوچی پہ جائیں کر صاحب گل تے تہاڈی ٹھیک ہے، لیکن اگر تسی کہدا پیسے دیو 1000 روپیہ تے کتھوں داں گے، اگر تسی کہتا جہاد تے چلو تو کہاں سے جائیں گے، اگر آپ نے کہہ دیا یہ کام کرو اور مجھے پسند نہ ہوا کیسے کروں گا. پہلے بات بتائیں پھر دیکھتے ہیں ہم نے ماننی ہے کہ ہم حدیث سنتے ہیں پھر دیکھتے ہیں میرے ذہن کے مطابق ہے چلو ٹھیک ہے، میرے ذہن کے موافق نہیں ہے، نہیں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ دیکھے نہ دکھائے نہ سوچتا ہوں دعا کرے، بس تھی دعا کرو.
ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ بس اسی کا عرصہ کی کرو، دعا کرو، بس میں کوئی عمل نہیں کرتا۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام نے آج سب صحابہ سے کہا، کون جو مجھ سے وعدہ کرے جو میں ابھی کہوں گا ساری زندگی اس پر عمل کرے گا اور یاد کر کے آگے سنائے گا تاکہ دنیا عمل کرے۔ سب سے پہلے جس کا ہاتھ اٹھا اس کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھا۔ حضور میں نے زندگی ہی اسلام کے لیے وقف کی، آپ کی زبان سے جو بھی پھول نکلے ابو ہریرہ ماننے کے لیے تیار، مشکل ہو یا آسان، جو حکم ہو آقا کا سر تسلیم خم ہے، آپ بتائیں میں۔ آپ نے فرمایا آگے آؤ، آگے گئے، کیا خوبصورت منظر ہوگا، ایک ہاتھ میرے آقا کا اور ایک ہاتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا۔ میرے آقا نے ان کے ہاتھ کی 5 انگلیاں کھولی، فعد خمسن، اور ایک ایک انگلی پر ایک ایک بات یاد کروا دی۔ فرمایا ان کو یاد کر لو، اس پر عمل کر لو اور آگے پہنچا دو تاکہ دنیا بھی اس پر عمل کرے۔ میں وہ 5 چیزیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ یاد کریں گے، عمل کرنے کی کوشش انشاءاللہ کریں گے اور آگے سنانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات، نمبر 1، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ حرام کاموں سے بچ جاؤ، تم دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے، تم دنیا میں سب سے بڑے اللہ کے ولی بن جاؤ گے اگر تم حرام کاموں سے بچ جاؤ۔ عبادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک کام کرنا اور ایک کام نہ کرنا، دونوں عبادت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے بہت سے کاموں کا حکم دیا، کرنا عبادت ہے، بہت سے کاموں سے روکا، ان سے رکنا عبادت ہے۔ اور یاد رکھیں، کرنے والی عبادت آسان ہے اور رکنے والی عبادت مشکل ہے۔ عادت ہے، سوچ ہے، برسوں سے لگے ہوئے ہیں، دل نہیں مانتا، ذہن تسلیم نہیں کرتا، بس جیب اجازت نہیں دیتی۔ اتق المحارم، حرام کام سے بچ جاؤ، تکن اعبد الناس، تم دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ۔ نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، عمرہ حج کرنا عبادت ہے، توحید و رسالت کو ماننا عبادت ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ ابھی آپ کامل عبادت والے نہیں بنے، اور یہ عبادت آسان ہے۔ گناہ چھوڑنا بھی عبادت ہے اور وہ مشکل ہے۔ دونوں عبادتوں پر عمل کرو گے تو کامل مومن بن جاؤ گے۔ آپ غور کیجئے گا، ہمارے ہاں کسی سے کہہ دیئے نا جناب سگریٹ چھوڑ دے، کہتا گھر صاحب چھڑنا تے بڑا چاہنا بس چھوٹدا نہیں۔ آپ جانتے ہو شراب عرب کے معاشرے میں کس قدر پی جاتی تھی اور کتنے وہ اس کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ بسا اوقات انہوں نے کسی کام کی قسم اٹھانی ہوتی، کہتے جب تک میں وہ کام نہیں کروں گا شراب نہیں پیوں گا، اور ان کو پتا تھا شراب کے بعد بغیر تو میں زندہ رہ نہیں سکتا، ہر صورت وہ کام کروں گا۔ لیکن جب میرے آقا مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب حرام کی تو کیا ہوا؟ ایک اعلان کرنے والے کو کہا ہر گلی میں جا کر اعلان کر دے۔ وہ گلی میں گھوم رہا ہے اور کہہ رہا ہے لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رساں ہوں، شراب حرام ہو گئی۔ سنن نبی داؤد کی حدیث، ایک مجلس انس رضی اللہ عنہ اس میں موجود، ان کے ماموں کی دعوت، بیٹھے ان کے ساتھی پلا رہے تھے شراب، چل رہے تھے جام کے چکر۔ اپنے چھوٹے بچے کو کہا انس دیکھئے باہر کیا اعلان ہو رہا ہے۔ باہر بچہ گیا، واپس آیا، کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا پیغمبر علیہ السلام نے شراب کو حرام کیا۔ اب کتنے بہانے تھے، اسی تے سنیا ہی نہیں، کتنے بہانے تھے، بچہ سن کر آیا ہے، کتنے بہانے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اب پی لیتے ہیں اور اگلی مجلس میں نہیں پیئیں گے۔ کعبے کے رب کی قسم جو چاہتے کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اسی وقت پکڑے ہوئے ہاتھ میں جام رکھ دیے، منہ میں پانی نکال دیا،
پڑے ہوئے مٹکے توڑ دیے. یوں محسوس ہوا مدینے کی ہر گلی کے اندر اور ہر گھر سے شراب بہ رہی تھی. آقا نے حکم دیا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. ادھر سے سنا اور فوراً سر تسلیم خم کر دیا. نیکی کرنا عبادت ہے، گناہ سے بچنا بھی عبادت ہے. نماز پڑھنے والے بہت ہیں لیکن جھوٹ چھوڑنے والے کم ہیں. نماز پڑھنے والے بہت ہیں لیکن نمازی بن کر بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے. نماز پڑھنے والے بہت ہیں لیکن اس کے نمازی بن کر بھی وعدہ خلافی کی جا رہی ہے. نماز پڑھنے والے بہت ہیں لیکن نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ کے غیبت بھی کی جا رہی ہے. کم بھی تولا جا رہا ہے، دھوکہ بھی کیا جا رہا ہے، فراڈ بھی کیا جا رہا ہے، بہنوں کا حصہ بھی ہو جی بہن نے اپنی مرضی نہ منو معاف کر دا. یہ بڑا ٹرینڈ ہے. سینکڑوں ملیں گے بہنوں نے معاف کر دیا. آج تک کوئی ایسا غیرت مند بھائی تو نظر نہیں آیا جس نے اپنا حصہ بہن کو معاف کر دیا ہو. آپ نے دیکھا کوئی بھائی کہ جناب یہ بڑا عزت والا ہے، اس نے کہا بہن چلو ہمارے حصے تم لے لو، کبھی سارا بہنوں کو دے دیا ہو؟ ایسا عزت والا تو ہمیں نظر نہیں آیا. بس عمرے کری جاؤ، چھری پھیری جاؤ، عمرے کری جاؤ اور حرام کھائی جاؤ. آج دنیا میں ہماری داڑھی بدنام ہے، آج دنیا میں حاجی کا نام بدنام ہے، آج دنیا میں نمازی کا نام بدنام ہے. کیوں؟ ہم نے عبادت کا ایک حصہ تو کیا لیکن عبادت کا دوسرا حصہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام نے یہ نہیں کہا نماز پڑھو سب سے بڑے عبادت گزار بنو گے، نہیں کہا روزہ رکھو سب سے بڑے عبادت گزار بنو گے. کہا اتق المحارم تکن اعبد الناس. اگر سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو حرام کاموں کو چھوڑنا پڑے. حرام کام کو چھوڑنے میں دل پہ چوٹ لگتی ہے. آنکھیں حرام نہ دیکھیں دل کو چوٹ لگتی ہے. کان حرام نہ سنیں، گانے نہ سنیں، میوزک نہ سنیں، دل کو چوٹ لگتی ہے. زبان کا چسکا جاتا ہے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، گانے نہ گائے اور غلط باتیں نہ کرے. زبان کا چسکا جاتا ہے. نماز پڑھنا، عبادت کرنا بہت بڑا نیکی کا عمل ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ نہ کرو، وہ بہت بڑا عمل ہے لیکن عبادت کامل نہیں ہے. کامل عبادت جو آقا نے کہا وہ کرنا عبادت ہے اور جس سے روکا اس سے رکنا عبادت ہے. اگر تم نے سب سے بڑا عابد دیکھنا ہو تو اسے دیکھو جو نیکی کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچتا ہے. ایک 5 کے بجائے 7 نمازیں پڑھ لے، تہجد بھی، اشراق بھی، لیکن گناہ کے سارے کام اس کی دکان پہ ہوتے رہیں. اور ایک بندہ 5 پڑھے لیکن گناہ نہ کرے. بڑا عبادت والا کون ہوا؟ جس نے تھوڑی پڑھ لی لیکن اس کے ساتھ گناہوں سے بچا. اتق المحارم، پہلی بات آپ نے یہ سمجھائی، حرام کام سے بچ جائے. تکن اعبد الناس، سب سے بڑے عبادت گزار. دوسری بات وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تکن مؤمنا، اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا تب تم پکے مومن ہو جاؤ گے. ہمسائے سے اس نے سلوک کرنا پکے مومن ہو جاؤ گے. ہمسائے کا خیال رکھنا. نماز پڑھو ٹھیک ہے لیکن اگر ساتھ نماز بھی پڑھی ہمسائے کو بھی تنگ کیا. نماز تو پڑھتے ہو لیکن اپنے گھر کا سارا پانی صفائی کر کے اس کے دروازے کے ساتھ اوپر کر دیتے ہو، اپنا دروازہ صاف کر لیتے ہو، مومن ہو. یہ کہتے ہو میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے نماز کے لیے جانا ہے، میرا دروازہ صاف ہو، تو اس نے نہیں جانا. اپنے گھر کا اوپر والے پرنالے کا پانی نکالتے ہو، نکر نہ تھوڑا جا موڑ دیں تاکہ دروازہ ادھر پانی ادھر نو. یہ مومن ہو. اپنے گھر میں شور شرابہ، ان کا بیمار، ان کا بچہ، ان کا مریض، ان کا بوڑھا تیری آواز سے پریشان ہے، تم مومن ہو. واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں. نبوت کی زبان کے 3 مرتبہ قسم کھا کے الفاظ، صحابہ پریشان، رونگٹے کھڑے. آقا آپ
ساری دنیا سے سچی زبان آپ کی، اور آپ 3 مرتبہ قسم اٹھائے. کون بد نصیب ہے کہ جس کے بارے میں آپ کہیں یہ مومن نہیں 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 نہیں. آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا ہمسایہ اس سے تنگ ہے، تنگ کرنے والا اللہ کی قسم مومن نہیں. کہاں گئی تیری نمازیں؟ میں تہجد ٹائم اٹھ کے دے بچے نو اٹھا لینا، لیکن ہمسایہ سارا تنگ دا تنگ. کبھی کبھی ہمسایوں کو تحفہ دیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. پہلے تھا ایسا ماحول، آج تو کہ 20-25-30 سال پہلا لین دین چلدا سی، کھانا کھونا چلدا سی. ہوں پوچھتا ہی کوئی نہیں، اب کوئی پوچھتا ہی نہیں. وہ اپنے گھر میں، ہم اپنے گھر میں، اور کبھی نہیں پوچھا آپ کو اچھا سالن ہم نے پکایا دے دیں، اچھی چیز دے دیں. ان سے پوچھیں بھائی آپ ہم سے ناراض تو نہیں ہو، آپ کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف تو نہیں ہے. وہ سو رہے ہیں اور تم کمرے میں ٹھک 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 ساری رات کو تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہے گا تو دل میں کہے گا یار انہوں نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا. ہم سوتے ہیں اور یہ ساری رات شور شرابہ، ساری رات یہ سوتے نہیں ہیں. یقین جانیے ایسی پریشانیاں ہمارے معاشرے میں ہیں. ایک گھر والوں نے سونا ہے اور دوسروں نے ساری رات تماشا لگانا ہے، اور یہ کہنے میں تے فجر پڑھ کے ہی سوئی دا. کیا فائدہ تیری فجر کا؟ اسی تے فجر پڑھ کے ہی سوئی دا. کیا فائدہ تیری فجر کا؟ سنو مسند احمد کی حدیث سنو، اسی صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سنو. ان فلانتن تذکر من کثرت صیامها وصلاتها وزکاتها. صحابہ بیٹھے، آقا بیٹھے، گفتگو ہی، باتیں چلی. ایک صحابی نے کہا آقا ایک بات بتاؤں، ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، واہ 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 کیا بات ہے، بڑی نفلی نمازیں پڑھتی ہے، بڑے نفلی روزے رکھتی ہے، اور صدقہ و خیرات بہت کرتی ہے. جب پوچھو روزہ، جب پوچھو روزہ، جب پوچھو روزہ، گرمی سردی روزہ، جب دیکھو نماز، جب دیکھو نماز، فجر بھی، اشراق بھی، اوابین بھی، تہجد بھی، سارا کچھ ہی. اور کوئی بھی اس کے دروازے پر آ جائے کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا. تذکر من کثرت صیامها وصلاتها وزکاتها. گھر گھر میں اس عورت کی خوبیوں کا ذکر ہوتا ہے. لیکن ایک بات ہے، غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، لیکن اس کی زبان سے اس کے ہمسائے بڑے تنگ ہیں. فوراً پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ بدلا. ہی فی النار، سنو یہ جہنمی عورت ہے، جہنم میں جانے والی. بس گئی نمازیں، گئے روزے، گیا صدقہ و خیرات. ایک صحابی رضی اللہ عنہ موقع کی فوراً نزاکت کو سمجھے اور کہا حضور ہمارے علاقے میں ایک عورت ہے جو بالکل برعکس 180 ڈگری پر ہے، بالکل اس کے خلاف. تذکر من قلت صیامها وصلاتها، اس کی تذکرہ ہوتا ہے یار یہ تو صرف فرض ہی پڑھتی ہے، یہ تو فرضی روزے رکھتی ہے، اور جب اس کے گھر میں کوئی مانگنے والا آ جائے تو یہ چٹکی چٹکی صدقہ کرتی ہے، چونڈی چونڈی صدقہ. کیا صدقہ؟ غیر انہا لا تؤذی جیرانہا بلسانہا. لیکن ایک بات ہے، نیکی اگرچہ اس کی تھوڑی ہے لیکن اس کے ہمسائے اس سے بڑے راضی ہیں، ہمسائے اس سے پریشان نہیں ہیں. کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا، کہا لکھ لو ہیا فی الجنہ، یہ عورت جنتی عورت ہے. اب تم اور میں کہاں ہیں؟ صرف عبادت نہیں، عبادت کے ساتھ یہ بات بھی ہے، اپنے ہمسائے کا خیال، اپنے ہمسائے کے آرام کا خیال، اپنے ہمسائے کے اٹھنے بیٹھنے کا خیال، اپنے ہمسائے کے کھانے پینے کا خیال، اپنے ہمسائے کے مہمانوں کا خیال، ان کے بزرگوں کے سونے کا خیال، ان کے بچوں کے سونے کا خیال، ان کے آرام اور سونے کا خیال تمہاری ذمہ داری ہے. واللہ لا یومن، اللہ کی قسم اگر تیری 6 نمازیں بھی ہوئی، تہجد کا بھی تو عادی ہوا، لیکن تیرے ہمسائے تجھے بد دعائیں دیتے رہے، نبوت کی زبان میں تم مومن نہیں ہو. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان کامل ہو، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ،
اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا، تکن مومنہ، نبوت کی زبان گارنٹی دے گی تم پکے مومن ہو۔ تیسری بات کتنی ہو گئی؟ یاد کرنی ہے۔ پہلی، اتق المحارم، حرام کاموں سے کیا بنو گے؟ سب سے بڑے عبادت گزار۔ دوسری، ہمسائے کا خیال رکھو، کیا بنو گے؟ مومن۔ ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، جو اللہ نے تیرے حصے میں تقسیم کر دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، تم دنیا میں سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے۔ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے نا اس پہ راضی ہو جاؤ۔ اولاد دی ہے راضی، نہیں دی تب بھی راضی، بیٹے دیے راضی، نہیں دیے تب بھی راضی، بیٹیاں دی ہیں راضی، نہیں دی تب بھی راضی۔ میں تو چاہتا تھا میرا مکان اپنا ہو لیکن کرائے پر ہوں، تب بھی راضی۔ میں تو چاہتا تھا میری گاڑی اپنی ہو لیکن نہیں ہے، تب بھی راضی۔ میں تو چاہتا تھا میرے پاس اولاد ہو لیکن رب نے دی اور دے کر لے گیا، تب بھی راضی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کہے گا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو میرا رب ہے نا، تو جو کرے میں تیرے فیصلوں پہ راضی، اسلام میرا دین مذہب ہے نا، میں اس کے تمام قوانین اور فیصلوں پہ راضی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے نا، میں ان کو اپنا اسوہ آئیڈیل مان کے راضی۔ صبح ہوئی تو یہ کہا، شام ہوئی تو یہ کہا، صبح ہوئی تو پھر 3 مرتبہ کہا، شام ہوئی تو پھر 3 مرتبہ کہا، صبح ہوئی پھر 3 مرتبہ کہا، شام ہوئی پھر 3 مرتبہ کہا، کرتے کرتے زندگی کی شام ہوئی۔ صحیح مسلم کی روایت، روز قیامت اٹھے گا، رب کے سامنے آئے گا، میرا رب اس کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، ارے بندے تم وہی ہو جو ہر حال میں کہتے تھے مولا میں تیرے اوپر راضی، تو دے میں تب بھی راضی، تو نہ دے میں تب بھی راضی، تو دے کر لے جائے میں تب بھی راضی۔ تم روزانہ 3 مرتبہ کہتے تھے یا رب، میں کہتا تھا کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، میرا رب کے بندے آج مانگ، کیا مانگتا ہے؟ بندہ مانگے گا میرا رب دے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، حتیٰ کہ بندہ وہاں کہہ اٹھے گا اے اللہ میں آج پھر تیرے اوپر راضی ہو گیا۔ اللہ اس کو راضی کر کے چھوڑیں گے، جو میرے رب نے دیا اس پہ راضی ہو جاؤ۔ لیکن اگر تم راضی نہیں ہوگے تو کیا تمہاری زبان کے شکوے تمہارا رزق بڑھا دیں گے؟ کیا تمہاری زبان کے شکوے تیری مشکلات ختم کر دیں گے؟ تیری زبان کے شکوے تیری پریشانیاں ختم کر دیں گی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، جو رب العالمین چاہے گا وہی ہوگا۔ ہاں تو اگر کہہ دے ربا میں تیرے ہر فیصلے پہ راضی، میرا رب بھی تیرے اوپر راضی ہو جائے گا۔ چودھری فوت ہو، تاجر فوت ہو، سردار فوت ہو، بادشاہ فوت ہو، صدر فوت ہو، کعبے کے رب کی قسم میرے رب نے کبھی نہیں پوچھا فرشتو تم نے روح نکالی تو کیا بنا؟ نہیں، میرے رب کے ہاں ان کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن ایک مرتبہ میرے رب پوچھتے ہیں اذا قبضتم ثمرة فؤادی ماذا یقول عبدی، جب میرا رب کسی کو پھول دیتا ہے، بیٹا دیتا ہے، پھول کھلتا ہے ایک دم سے مرجھانے لگتا ہے۔ حدیث ہے پیغمبر علیہ السلام کی، جب اللہ کسی کو بیٹا دے اور جلد ہی اس کو واپس لے لے تو اس کی روح جب قبض کی جاتی ہے، میرے رب اس وقت فرشتے سے کہتے ہیں اے میرے فرشتو جب تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کی روح کو کھینچا تو میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس وقت وہ کیا کہہ رہا تھا جب اس کی جان نکل رہی تھی؟ کیا کہہ رہا تھا اس کا باپ جب اس کا پھول مرجھا رہا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ کہتے یا رب بندہ تیرا عظیم ہے۔ وہ اس وقت بھی کہہ رہا تھا الحمدللہ مولا میں تیرے اس فیصلے پہ بھی راضی ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں جلدی سے، اللہ رب العزت کہتے ہیں جلدی سے جنت میں جاؤ اور ایک محل بنا دو اور اس کے اوپر لکھ دو سموہ بیت الحمد، یہ میرے اس بندے کا گھر ہے جس نے اس موقع پر بھی میری تعریف کی ہے، میں اس پہ راضی ہو چکا۔ ورض بما قسم اللہ لک، جو اللہ نے تیرے حصے میں تقسیم کیا راضی ہو جا۔ 2000 کماتا ہے 2000 پہ راضی ہو جا، 1000 کماتا ہے 1000 پہ راضی ہو جا، لاکھ کماتا ہے لاکھ پہ راضی ہو جا، مولا تو جتنا دے میں تیرے اوپر راضی۔ اور اگر تم اوپر کی طرف دیکھنا چاہو تو کبھی تمہاری زبان
رکے گی نہیں اور کبھی تمہاری ہوس ختم نہیں ہوگی۔ آج دیکھ لو مزدور 2000 لے کر آئے نا، بڑا خوش، آج بڑی دیہڑی لگی ہے کہ 1500 سے آج 2000 مل گیا، بڑا خوش۔ اور وہی اسی کا ہمسایا 2 لاکھ بھی لے آئے نا، چنگی بھلی 4 لاکھ دی لگن دی سی، بس تھوڑی جی گل تو ایویں بس 2 لاکھ رہ گیا، وہ پریشان ہے۔ 2 لاکھ کما کر بھی کیا ہے؟ پریشان ہے۔ اور وہ 2000 لے کر بھی کیا ہے؟ مولا تیرے فیصلوں پر راضی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے سچ فرمایا، لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغى ثالثا۔ 2 پہاڑوں کا درمیانی فاصلہ، سارا فاصلہ سونے سے بھر دیا جائے، ایک ڈلی نہیں، تولا، ماشا، کلو، ٹن، من، کچھ نہیں، 2 وادیاں اگر پہاڑوں کے درمیان سونے کی بھر دی جائیں، بندے کی ہوس تب بھی ختم نہیں ہوگی۔ لابتغى ثالثا، کہ ایک اور ہوئے نا پھر میرا کام چلے گا۔ آپ دیکھ لو آج سے 30 سال پہلے ہم سب کی کیفیت کیا تھی، آج اس سے بہت بہتر ہے، لیکن لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، انسان کے پیٹ کی مٹی، پیٹ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ اس وجہ سے جو رب نے تیری قسمت میں کر دیا اس پہ اوپر کیا ہو جاؤ؟ راضی۔ مولا تو تھوڑی دے میں تب بھی راضی، تو بہتی دے میں تب بھی راضی، تو دے کر لے لے میں تب بھی راضی، تو پوری دے اور دوری دے میں تیرے ہر فیصلے پر راضی۔ تیسری بات یہ، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، جو اللہ نے تیرے حصے میں تقسیم کیا راضی ہو جا، تکن اغنى الناس، دنیا میں سب سے بڑا غنی ہو جائے گا۔ چوتھی بات، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تکن مسلمہ، لوگوں کے لیے وہ پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جب تیری یہ کیفیت بنے گی تو پکا مسلمان ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کرنا، سمندر کو کوزے میں بند کرنا۔ ساری زندگی کا ایک اصول، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تم میں سے کون کون چاہتا ہے میرے پیچھے میری غیبتیں ہوں؟ کوئی چاہتا ہے؟ تو کرنے اسی سارے ہیں۔ جو تم اپنے لیے، میں نہیں چاہتا میرے پیچھے میری برائیوں کا ذکر ہو تو تم بھی نہ کرنا۔ تم نہیں چاہتے تیری بیٹی کی طرف کوئی گندی نگاہ اٹھائے، تو بھی نہ اٹھانا۔ میں نہیں چاہتا میری بیوی کے بارے میں کوئی غلط بات کرے، تو بھی تو کسی کے بارے میں نہ کرنا۔ میں نہیں چاہتا میری بیٹی سے کسی کا غلط رابطہ ہو، فون پہ، کال پہ، کسی ذریعے سے، تو بھی تو نہ کرنا۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو۔ اپنی بیٹی جائے، تیری آنکھوں میں حیا، اور تو چاہتا ہے سب کی آنکھوں میں حیا ہو، کوئی نگاہ نہ اٹھائے، اور جب کسی کی بیٹی جائے تو گھر تک چھوڑ کے آئے۔ تو اپنے لیے چاہو، میں دکان پر جاؤں تو کھانا دے منو، اور وہ تیری دکان پہ آئے تو تم کم تول کے دو، جھوٹ بول کے دو، غلط سٹیکر لگا کے دو، فراڈ کر کے دو، اور سمجھو میں مسلمان۔ کامل ایمان اور کامل اسلام تب ہوگا جب تم لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو، قربان جاؤں صحابہ پہ۔ میرے آقا کے پاس ایک مسافر آیا، حضور مسافر ہوں، کھانا بھی کھانا ہے، بیٹھو۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 گھر میرے آقا کے، ہر گھر میں پیغام میرے آقا نے خود بھیجا، لیکن 9 گھروں سے جواب آیا، آج کھانے کے لیے کچھ نہیں پکایا گیا۔ پھر میرے آقا نے کہا کون ہے جو میرے مہمان کو لے جائے؟ ایک صحابی نے جلدی سے کہا حضور میں، مہمان آپ کا میرے ذمہ۔ فون تھے نہیں کہ رابطہ کر کے پوچھ لیتا تیرے گھر میں پکایا کہ نہیں پکا۔ گھر لے گئے مہمان کو، گھر والی سے کہا حضور کا مہمان۔ اس نے کہا اللہ کے بندے گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں، تھوڑا سا کھانا، بچے بھوک سے تیرا انتظار کر رہے ہو، میں بھوکی، تم بھوکے، بچے بھوکے، اور یہ کھانا تو مہمان کو کہاں سے کھلائے؟ اس نے کہا جو مرضی ہو۔ اب حضور کے مہمان کو خالی پیٹ واپس، تو کیا کریں؟ کہا بچہ کو بہلا کر سلا دے اور مجھے اور مہمان کو بٹھا دے۔ اس نے کہا مہمان کی، عرب کی ثقافت تھی کہ میزبان کے بغیر اکیلا مہمان نہیں کھاتا تھا، تو تم کھاؤ گے تو وہ بھوکا، وہ کھائے گا تم بھوکے۔ اس نے کہا بس تم ذرا دور چراغ رکھ دو، کھانے لگے تو ذرا آگے کہنا کہ
چراغ کی روشنی کم ہے، ذرا صحیح کر دو اور کرتے کرتے بجھا دینا۔ اب وہ مہمان بیٹھا ہے، میزبان بیٹھا ہے، پورے کھانے کے دوران سارے ایکشن چلے، ہاتھ بڑھا، پیچھے آیا، منہ تک گیا، آواز آئی۔ مہمان یوں سمجھ رہا ہے کہ میزبان کھا رہا ہے، لیکن یقین جانیے ایک لقمہ بھی میزبان کے پیٹ میں نہیں گیا۔ کیا ایسا ایمان بھی ہمارے اندر ہے؟ کیا ایسا ایمان بھی ہمارے اندر ہے؟ ہمارے بچے بھوکے رو رہے ہو، بیوی کو بھوک ہو، اور ہم اپنے سے زیادہ کسی مسلمان کو ترجیح دیں۔ صبح ہوئی، یہ اٹھ کر آئے، حضور یہ آپ کا مہمان ہے۔ فرمایا تمہارے آنے سے پہلے آسمان سے جبریل قرآن لے کر آ چکے تھے، ان کے یہاں آنے سے پہلے آسمان سے قرآن اتر چکا تھا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ آپ کے صحابہ میں ایسے بھی ہیں سخت بھوک لگی ہو، پیٹ بھوک کی وجہ سے بلبلا رہا ہو، لیکن وہ حضور کے مہمانوں کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ ایسے انسان، جنگ کا موقع ہے، زخم لگے ہیں، پانی پانی کی صدا آئی، دوڑ کر آیا وہ مشکیزہ لے کر، پانی، دوسرا بھی پانی، تیسرا پانی، چوتھا پانی۔ اس نے کہا میری خیر ہے اگلے کو دو، اس نے کہا میری خیر ہے اگلے کو دو، میری خیر ہے اگلے کو دو۔ جب اس تک پہنچا تو اس کی جان آفرین کے سپرد ہو چکی تھی، نکل گئی۔ دوسرے کے پاس آیا، شہید، تیسرا شہید، چوتھا شہید، اس نے کہا اسے دو، اس نے کہا اسے دو، چاروں شہید ہو چکے تھے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ میں اگر چاہتا ہوں میرے ساتھ کوئی غلط نہ کرے تو تم کیوں غلط کرتے ہو؟ میں کسی کا حق نہ کھاؤں، تم کیوں کھاتے ہو؟ میں کسی کو دھوکہ نہ دوں، تم کیوں دیتے ہو؟ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ یمن کے شہزادے حضور کے پاس آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ فرمایا 3 وعدے کرو میرے ساتھ، 3 وعدے۔ تم شہزادے ہو، بڑی مصروفیت ہوگی، لیکن نماز کبھی نہیں چھوڑنی، پیسہ بڑا ہوگا، زکوٰۃ پوری دینی ہے، تم وڈیرے ہو، مسلمانوں کا خیال رکھنا، کسی سے زیادتی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے آقا۔ نبی علیہ السلام چلے گئے، وقت گزر گیا، ایک وقت آیا، اہلاً سہلاً مرحبا۔ ہمارے پاس الحمدللہ علامہ طارق محمود یزدانی صاحب کو ہم اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں، اور مولانا احمد اللہ حامد صاحب کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ میں کہ انہاں ملن دی تاکہ میری آخری گل دے دھیان نہ سنیں، بیچے نہ دینا، توجہ ہٹ جانی بند ہو۔ بس میں 5 منٹ ہے۔ السلام۔ اب میں زیادہ وقت آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہیں رہوں گا، لیکن 2 باتیں میری ہیں۔ کتنے نمبر بات چل رہی ہے؟ 4۔ ماشاءاللہ یاد ہے؟ کل کتنی ہے؟ چوتھی کا بھی آخری حصہ۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، آقا نے ان سے 3 باتوں کی بیعت لی، نماز کبھی نہیں چھوڑنی، زکوٰۃ پوری دینی ہے، مسلمانوں کا خیال رکھنا ہے۔ صحیح مسلم کی شرح، امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب صحیح مسلم کی شرح امام نووی رحمہ اللہ نے کی۔ اس حدیث کے تحت انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ وقت گزر گیا، کئی سال گزر گئے، جریر شہزادے تھے، اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ ایک گھوڑا خرید کر لاؤ۔ وہ گیا منڈی میں، گھوڑے کا سودا کیا، لے کر آ گیا، اور آ کر کہا سستا لب گیا جائے۔ کتنے کا؟ 300 درہم کا۔ 300 درہم۔ آپ نے کبھی گھوڑے کو دیکھا، کبھی آدمی کو دیکھا، کبھی اس کو دیکھا، یہ گھوڑا 300 میں؟ حیران ہوئے۔ اب ہمارے ہاں کیفیت کیا ہے؟ ایک چیز 200 روپے کی ہر جگہ بک رہی ہے، ایک بیچارہ پریشان ہے، وہ 170 کی بھی بیچ رہا ہے، ہم ان کو کہیں گے نہیں گھٹ کا 150 لا۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ پتہ بھی ہے یہ کم دے رہا ہے، کہتے ہیں نہیں، ایک پریشان ہے، مجبور ہے، چیز بیچ رہا ہے، ہم اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، کہنے چل بندہ بابا پھنسیا ہے۔
یہ مسلمانی نہیں ہے. سیکھنا ہے اسلام تو سیکھو صحابہ سے. جریر رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو دیکھا, گھوڑے کو دیکھا, غلام کو دیکھا, قیمت کو سوچا اور اپنے آپ سے کہا اگر تو اتنا دے دے تو یہ غلط ہے. مالک سے کہنے لگے اگر اس کے 400 درہم دے دوں تو راضی ہے؟ اس نے کہا 400 تو دے دیں, آپ کی مہربانی ہے. پھر تھوڑی دیر سوچا, کہا 500 دے دوں تو تمہیں منظور ہے؟ کہا 500 تو آپ دے دیں تو آپ کا احسان ہوگا. کہا اگر 600 مل جائے تو خوش ہو؟ وہ بھی سوچ رہا ہوگا لینا بھی ہے کہ نہیں ہے. یقین جانیے 800 درہم نکالے اور اس کے ہاتھ میں تھما دیے, کہا یہ تیرے گھوڑے کی قیمت ادا ہو چکی ہے. اس نے درہم لیے اور چل پڑا. غلام کہتے ہیں مالک یہ آپ نے کیا کیا؟ 300 میں وہ اپنی مرضی سے دے رہا تھا, دھوکہ نہیں, فراڈ نہیں, ظلم نہیں, دباؤ نہیں, کوئی اس کے ساتھ غلط بیانی نہیں, اپنی مرضی سے دے رہا تھا. آپ نے 500 درہم فضول میں دے دیا. کہا نہیں, مجھے علم ہے, میں نے 500 درہم اضافی دیے ہیں, لیکن آج میں نے 500 درہم دے کر نبوت کی زبان سے اپنے اسلام کی یقین دہانی کروا لی ہے. کیونکہ میرے آقا نے کہا تھا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا, اپنے لیے جو پسند کرتے ہو مسلمانوں کے لیے وہی پسند کرو, پکے مسلمان ہو جاؤ گے. اس آدمی کو اپنے گھوڑے کی قیمت کا علم نہیں ہے. اگر میرے پاس ہوتا یہ کوالٹی, یہ گھوڑا, یہ نسل, کبھی بھی میں 800 سے کم نہ بیچتا. اس کو علم نہیں ہے. میں نے آقا کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس کے لیے وہ پسند کیا ہے جو میں اپنے لیے پسند کرتا. ہمارا اسلام تو صرف چاولوں کی ایک بوٹی کے اوپر ہم پلیٹ ہی گھما دیتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں, نے اگر پکے مسلمان ہونا چاہتے, یہ ہے وہ اسلام جس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے. آج ہمارا اسلام بھی ہے کہ دیکھ کر لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں. ایسا اسلام کہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیثوں پر پورا عمل کہ دیکھنے والا بھی آپ کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کے رہ جائے. اور آخری بات, وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. زیادہ نہ ہنسا کرو, زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں کبھی محسوس ہوا ہمارا دل مردہ ہوا ہے؟ چونکہ ہمارا کبھی زندہ ہی نہیں ہوا, ہمارا پہلے ہی مر چکا ہوا ہے. ہمیں اپنے دل کی ایمانی کیفیت کا جائزہ لینا چاہیے. ہم تو اس مجلس کو اچھا سمجھتے ہیں جہاں زیادہ ہنسی مذاق ہو. یار وہ نہیں ہے, رونق ہی نہیں ہے. وہ آتا ہے مجلس کے اندر رونق آ جاتی, وہ چٹکلے سناتا ہے, وہ لطیفے سناتا ہے, وہ 4 جگتے سناتا ہے, وہ یہ باتیں سناتا ہے. کیا بات ہے, سفر اچھا گزرتا ہے, رونق اچھی لگتی ہے, دل مردہ ہو جاتا ہے. لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. اگر تمہیں وہ پتا چل جائے جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے, آقا کہتے تھے جو میں نے معراج کی رات دیکھ لیا, اگر تمہیں علم ہو جائے تمہاری زندگی کی ہنسیاں ختم, آنکھوں سے آنسو جاری, رات کی نیندیں اڑ جائیں, تم اپنی ماں اپنی بیویوں کے پاس کبھی راتیں نہ گزارو اور کبھی تم بستر پر سونے کی کوشش نہ کرو, اگر تمہیں پتا چل جائے میں نے کیا دیکھا. ہمارے یہاں ہر وقت ہنسنا 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 ہنسنا. ذرا غور کریں, پچھلے 1 ہفتے سے ہماری آنکھوں سے آنسو کتنے نکلے؟ سب سوچ کے ذرا دیکھیں, اللہ کے ڈر کے 1 ہفتے میں ہمارے آنسو کتنے نکلے. اور ہماری آج کی ہنسیاں بھی ہم گن نہیں سکتے. کیا پورے دن میں کوئی ایسا شخص ہے جو پورے دن میں 1 مرتبہ بھی نہ ہنسا ہو؟ کوئی نہیں. کتنے ہیں ہم کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاتے؟ کیا ہے, دل مردہ ہو چکے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. گناہوں کی نحوست سے دلوں پر زنگ چڑھ چکے ہیں. ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید.
صحابہ دلوں پر اس طرح زنگ چڑھ جاتا ہے جیسے لوہے پہ زنگ چڑھ جاتا ہے. آقا لوہے کا زنگ تو ریگ مار سے اتر جاتا ہے, دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ فما جلاؤہا, کیسے اترے گا؟ تلاوت القرآن و ذکر اللہ تعالی, سمجھ کر قرآن پڑھنا, سمجھ کر اللہ کا ذکر کرنا, تیرا دل کا زنگ اتر جائے گا, دل بیدار ہو جائے گا, دل زندہ ہو جائے گا. کیا؟ سمجھ کے قرآن پڑھنا. میں روزانہ 100 باری آیت الکرسی پڑھنا, کہ اللہ لا الہ الا اللہ, میں 100 باری قل ہو اللہ پڑھنا, قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. سمجھ کر قرآن پڑھنا. عرب اللہ آپ سب کو حج عمرے کے لیے لے جائے, وہاں دیکھنا وہ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں, ایک دم سے رونا شروع ہو جاتے ہیں, ہچکی بن جاتی, پڑھنا چاہ رہے پڑھا ہی نہیں جا رہا. وہ سمجھ کر قرآن پڑھ رہے, ان کے دل زندہ ہے. ہم سارا قرآن تراویح میں سن جاتے ہیں, کبھی ایک بھی آنسو آیا؟ ہم ذکر بڑا کرتے ہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں یہ 100 بار استغفر اللہ پڑھا, کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. میرے بھائی ایسے تمہارا دل زندہ نہیں ہوگا. اگر دل زندہ کرنا چاہتے, اگر دلوں کا زنگ اتارنا چاہتے ہو, سارے گناہ ذہن میں سوچ کے سو کے بجائے ایک مرتبہ کہہ دے استغفر اللہ, مولا میں مانتا ہوں میں نے یہ سارے گناہ کیے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. سوچ کے پڑھ, سوچ کے پڑھ, تیرے دل کو پتا چلے گا کہ زنگ اتر رہا ہے. اور اگر نہ اتارا, کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, جس کے دل پہ زنگ لگا رہا روز قیامت رب کا دیدار نہیں ہوگا. یہ 5 باتیں اپنی زندگی میں رکھو. اتق المحارم تکن عبد الناس, حرام کاموں سے بچو, سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. ہمسائے کا خیال رکھو, کامل ایمان مومن بن جاؤ گے. جو رب نے دیا اس پہ راضی ہو جاؤ, کبھی شکوہ شکایت نہ کرنا, دنیا کے سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے. لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو, پکے مسلمان ہو جاؤ گے. کم ہنسو, زیادہ رو, زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاؤ. پھر نہ قرآن اثر کرتا ہے, نہ حدیث اثر کرتی ہے, نہ والدین کی نصیحت اثر کرتی ہے, اور زندگی برباد ہو جاتی ہے. مولا مجھے اور آپ کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی اور ان کو یاد رکھ کے آگے سنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.